السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے بیانات، اسلامک واقعات اور دلچسپ نصیحت کے لیے ہمارے چینل اولڈ از گولڈ کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین بخیریت ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے عافیت سے ہوں گے۔ آئیے ناظرین، آج جو ہم جس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہمارا جو مقصد، جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے نباتات پیدا فرمائے ہیں جو ہمارے صحت کے اندر غذا کا کام کرتے ہیں اور حالت بیماری، حالت مرض میں ہمارے درد کا درما بنتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک حکیم صاحب کی زندگی پر تھوڑا سا تبصرہ کریں۔ دہلی میں ایک بڑے نامی حکیم تھے، ہندو مسلم سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کا نام حافظ حکیم ارجمن خان صاحب تھا۔ حکیم صاحب 12 فروری 1864 میں پیدا ہوئے تھے اور 63 سال کی عمر میں اچانک دل کی حرکت بند ہو جانے سے اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ اگر آپ کو حکیم صاحب کا تھوڑا سا بھی حال بتایا جائے تو پوری کتاب بن جائے گی، پوری فلم تیار ہو جائے گی۔ ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ آج حکیم صاحب نہیں ہے، لیکن ان کے ہزاروں نسخے اور ان کی ہزاروں کتابیں اور ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت زیادہ مسواک کرنے کی تاکید کی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ہر انسان کو وضو کے اندر مسواک کرنے کا حکم ہے۔ مسواک بظاہر ایک معمولی چیز نظر آتی ہے، مگر فی الحقیقت اس میں اتنے فوائد چھپے ہوتے ہیں کہ قیمتی سے قیمتی یاقوتیوں میں بھی ممکن نہیں۔ دانتوں کی صفائی سے انسان بے شمار بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ حافظ حکیم اجمل خان صاحب کے متعلق مشہور ہے کہ کتنے ہی پاگلوں کا علاج وہ دانتوں کی صفائی سے کر دیا کرتے تھے۔ رات کو پڑے پڑے انسان کے دانتوں کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جس کا اندازہ آپ صبح اٹھ کر اس طرح کریں کہ پہلے اپنی انگلی کو دانتوں اور مسوڑوں پر گھسیں اور پھر اس انگلی کو ناک کے پاس لے جا کر سونگھیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں سے ایسی گندی بدبو آ رہی ہے کہ جس کا نام لینے سے ہمیں الٹی آنے لگتی ہے۔ اگر ہم مسواک کے ذریعے اس بدبو کو دور نہ کریں تو پھر یقیناً یہی بدبو دماغ کو بھی خراب کر دیتی ہے اور معدے کا بھی، جو ہمارا کھانا ہضم کرتا ہے، اس کا بھی ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ اس لیے مسواک لازم پکڑو۔ اگر 5 وقت نماز کے وضو میں مسواک کرو تو سبحان اللہ کیا کہنے، ورنہ تو فجر اور عشاء کی نماز پر تو لازمی مسواک کرو۔ پھر دیکھو کتنی بیماریاں بغیر کسی دوا کے بھاگ جائیں گی۔ سچی بھوک لگے گی، کھانا ہضم ہوگا، صالح خون پیدا ہوگا، قبض کشائی ہوگی، پخانہ وقت پر آئے گا، نظر کی کمزوری دور ہوگی، نظر کی حفاظت رہے گی، منہ کی بدبو ختم ہو کر خوشبو میں تبدیل ہو جائے گی، اور سب سے اچھی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کوئی بھی کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں تو ہمیں ضرور کمنٹ میں بتائیں، تاکہ اسی ٹاپک کے ساتھ ہم جو ہے ویڈیو بنائیں گے، اور انشاءاللہ ایسی ویڈیو ہوگی جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور آپ ہمیں دعا سے نوازیں گے، آپ ہمیں دعا دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔